برائے حصول خوشنودی امام حسین علیہ السلام و برائے تعجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتح التہامی السید البہی والسراج المضی والکوکب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بعرض مدینہ ابو القاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ اجازت ہے نوٹی شروع ہونے سے؟ سامعین گرامی، خدا آپ لوگوں کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے اور خدا ان خوشیوں کے سلسلوں کو اپنی نسلوں میں قائم و دائم رکھے، کہ آپ کے بعد آپ کی اولادیں بھی کربلا والوں کے لیے خوشیاں مناتی رہیں۔ طبیعت ہے نا آپ لوگوں کی بات شروع کی جائے؟ میرے شیعہ سنی بھائیوں، اس مقدس مہینے کی خوشیاں مبارک جس مقدس مہینے میں میرے مولا علی علیہ السلام کے گھر میں غم کوئی نہیں اور دشمن کے گھر میں خوشی کوئی نہیں۔ طبیعت ہے تھوڑی گل کر جناب ناظم ممبر صاحب، ہماری بات کس کو خطاب کرنا ہے؟ علی حمزہ صاحب، چلے ماشاءاللہ۔ جملہ دوبارہ سنیے میرے بھائیوں، گزارش کی ہے کہ دشمن کے گھر میں خوشی کوئی نہیں۔ میں نے یہ جشن جب لکھا ہے نا تو غالباً 2 مہینے سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے۔ 2 مہینے میں اپنے لوگ کافی بڑی ریکویسٹ کی تھی کہ میرا ٹائم جو پہلے ہو سکے، میں نے کو یہی آکھیا گیا جی 8:30 بجے تو اسی کٹ دینا ہے، اس تو جلدی اسی تو فری کر نہیں سکتے۔ میرا رات 3 بجے تک کا سفر ہے۔ اب مجھے اگر ممبر جلدی مل جاتا، یہ جشن تھوڑا پہلے شروع ہو جاتا، آخر مغرب ہوئے گئی، اندھیرا ہوئے، اب تیسرا گھنٹہ شروع ہو رہا ہے، جشن پہلے شروع ہو جاتا تو ہم بیچارے بات کر لیتے۔ ابھی میں نے بات شروع نہیں کی اور ہمارا وقت ہونے میں 15 منٹ رہ گئے ہیں۔ 15 منٹ تو پڑھتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ آپ کی محبت میں کتنا پڑھنا ہے۔ یہ باتیں ممبر پہ اس لیے کلیئر کروں کہ میرے جانے کے بعد وہ اعتراض نہ ہو کہ میں اپنی کمٹمنٹ کے مطابق جس بندے نے مجھے لکھوایا 8:30 بجے تک کی پرزور میرے اصرار پہ یہ تھا کہ مجھے پہلے فری کر دیں، نہیں 8:30 تک اسی تو فری کرنا ہے۔ اب 8:30 ہونے میں جو ہے وہ 14 منٹ رہ گئے۔ امام جی نہیں، مجھے جس نے مجھ سے بات کی، جو آپ لوگوں کا مڈل مین ہے، آگے سے پھر آپ لوگوں نے مجھے ڈائریکٹ کہنا ہے، یہ مہربانی کرنی ہے، وہ پھر ایسی چیزیں جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوتی ہیں۔ طبیعت ہے آپ لوگوں کی بات شروع کی؟ ابھی کوشش کرتے ہیں کہ اس سلسلے کو جو ہے وہ جیسے بھی ہے کر کے ذکر ہے، آپ لوگوں نے ساری زندگی کروانا ہے، اس کو بھائی لے جاؤ پیچھے، مولا کا راستہ، آپ لوگوں نے ساری زندگی کروانا ہے، ہم لوگوں نے ہمیشہ پڑھنا ہے، تو آپ اور ہمارا جو تعلق ہے نا وہ زندگی بھر کا تعلق ہے، تو ہمیں اس سلسلے کو جو ہے وہ چلانا ہے۔ مولا کی خوشی ہے، کسی ایک بندے کا بھی ذاتی فیملی ایونٹ نہیں ہے، تو اس میں سب جو ہیں وہ سب کا اپنا عقیدت اور محبتوں کا سلسلہ اپنا اپنا چل رہا ہے۔ تو اب آج کا جو سلسلہ ہے اس کو کسی طریقے لگاتے ہیں، اللہ خیر کرے گا پھر آگے کے معاملات۔ میرا یقین ہے جو راتیں آ گئی ہیں، ان راتوں میں زمین پہ سلگتی ہوئی کسی موم بتی سے لے کر آسمان پہ چمکتے ہوئے ستاروں تک جو کوئی مسکرا رہا ہے وہ صرف مسکرا نہیں رہا بلکہ دشمن علی کا کلیجہ بھی جلا رہا۔ ایک باری ہاتھ سے آ کے نعرہ حیدری، بانیاں دا تا میرا کوئی ذاتی گل ٹری دی پئی ہے، تسی کیوں دی ٹینشن لے کے بیٹھ، تسی تھوڑا ہسو جشن ہی کون مولا دا واسطہ، اسی کوئی نہ بھیڑے ہوئے۔ جو راتیں آ گئی ہیں نا ان میں میرا یقین ہے کہ جو کوئی مسکرا رہا ہے وہ صرف مسکرا نہیں رہا، وہ دشمن علی کا کلیجہ بھی جلا۔ 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان، 9 لاکھ کا لشکر اور 13 سال کا علی۔
बड़ी अच्छी गल है जे इस इलाके के बच्चे अज अमन नाल बैठे, वरना उमूमन इंज होंदा नहीं है, ते जेड़े वड्डे ने थोड़ा जिहा अपना हिस्सा पैन। जनाब कासिम 13 साल का अली, रजज कहते हैं उन अल्फाज को जो मैदान हर्ब व ज़र्ब में तलवार चलाने से पहले अपना इंट्रोडक्शन करवाने के लिए बोले जाते। समझ आ गई? अब शेर पढ़ो, हमला शुरू करो। मिसराए जो है वकार, ये इधर वाले भाई शामिल होना मेहरबानी, बड़े बैठे हैं। जो है विकार मुत्तलबी खानदान का, तुमको सुना रहा हूँ रजस उस जवान का। मौला राजी जिसने भी नारा लगाया, मौला हमेशा अपनी हिफ्ज़ मान रखे। जनाब कासिम आगे आए, कूफियों और शामियों की आंखों में आंखें डाली, फरमाते हैं कूफियों शामियों, मुझे 13 साल का बच्चा ना समझना, मेरा ऐलान याद रखना। कासिम हूँ, कारवाने शुजाअत का मीर हूँ। एक स्टेप होर वधा होते माहौल बहुत सोहना हो जाए, हुण भी बहुत सोहना है लेकिन एक मरला थोड़ी जी मेहनत और करो। फरमाते हैं कासिम हूँ, कारवाने शुजाअत का मीर हूँ, दोनों जहां में आप ही अपनी नज़ीर हो। मिसराए कासिम फरमाते हैं हर खैबरी महाज का मैं कल्लागीर हूँ। चौथा मिसरा यहाँ वाले भाइयों के लिए पढ़ रहा हूँ। कासिम फरमाते हैं हर खैब, क्या कौन रहा है जनाब कासिम? हर खैबरी महाज का मैं कल्लागीर हूँ, तलवार का धनी हूँ, कलम का अमीर हूँ। पीछे वाले मेरे भाई सारे हाथ उठाएंगे, सारे हाथ चाह के नारा हैदरी। फरमाते हैं तलवार का धनी हूँ, कलम का। जुमले शहजादे ने कहे तो 9 लाख में से एक बदबख्त आ गया है, उसने कहा ये कौन सी बात हो गई भी तलवार भी तेरे कब्जे में और कलम भी तेरे कब्जे में? ऐसी भी कौन सी बात है कि तलवार पर भी तेरा कब्जा और कलम पर भी तेरा कब्जा? फरमाते हैं तुमने पहचाना ही नहीं है, मेरा नाम कासिम है, एक हाथ में तलवार तो दूसरे में कलम। उसने कहा कोई दलील है भाई तलवार पे भी तू काबिज और कलम पे भी तू काबिज? फरमाते हैं सुन, तलवार का धनी हूँ, कलम का अमीर हूँ, उसकी वजह यह है सीने में दिल है फातह बद्रो हुनैन का, बेटा हसन का हूँ तो सिपाही हुसैन। सीने में दिल है फातह बद्र हुनैन का, बेटा हसन का हूँ तो सिपाही। बिल्कुल पूरी नज़्म आई, मैं शायद तो कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, मैं लब नहीं रही, और जितनी मैंने याद है मैं तुम्हें उतनी सुना। सीने में दिल है फातह बद्र हुनैन का, बेटा हसन का हूँ तो सिपाही। करमा ले सारे जज्बात वाले बंदे हैं, जिंदगी एक न एक बारी किसी ने किसी का भेड़ किसी नाल होया ही हो सी। एडा तो कोई भी नहीं होना पूरा मन अपनी जिंदगी विच जे किसी नाल भेड़ ही अज तक ना होया हो। तो सामने जो एक होवे, 2 होवे या अपने तो वध होवे, 5 होवे या 10 होवे, तो बंदे आप पता होंदा कि मैं कितना रौला पाउणा वे या मैं कितना अगे आखड़ना वे। ठीक है, ये है आपका और हमारा निज़ाम। एक जानिब 13 साल का शहजादा है, सामने 9 लाख का लश्कर है और 9 लाख की आंख में आंख डाल के फरमाते हैं यक जा यहाँ पे किसके सहारे हुए हो तुम? यक जा, यक एक जगह जा, यानी यक जा यहाँ पे किसके सहारे हुए हो तुम? क्या सोच कर विगा के शरारे हुए हो तुम? कासिम फरमाते हैं बज़ में हुदैबिया में भी हारे हुए हो तुम। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਇਤਮਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਆਏ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਤਾਰੀਫ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਕਰਨ ਦੀ। ਪਤਾ ਜੋ ਹੈ ਵੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਾਲ 'ਚ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਕਿ 10 दिनों के बीच भी थोड़ी दूसरी बारी ज़ियारत हो रही है, वरना ऐसा हुआ ही नहीं, कभी साल में एक बारी आपका सलाम नसीब होता है। चौथा मिसरा पढ़ रहा हूँ, अगर आप लोगों ने ना सुना तो तकलीफ़ वाली बात है। यक जा यहाँ पे किसके सहारे हुए हो तुम, क्या सोच कर वेगा के शरारे हुए हो तुम,
قاسم فرماتے ہیں بزم حدیبیہ میں بھی ہارے ہوئے ہو تم، بابا حسن کی صلح کے مارے ہوئے ہو۔ بزم حدیبیہ میں بھی ہارے ہوئے ہو تم، بزم حدیبیہ میں بھی ہارے ہوئے ہو تم، بابا حسن کی صلح کے، بزم حدیبیہ میں بھی ہارے ہوئے ہو تم، بابا حسن کی صلح کے مارے بابا حسن کی صلح کے مارے ہوئے ہو تم۔ میرے بھائیوں مجھے بتاؤ، جہاں شہزادے نے یہ لفظ کہہ دیا کہ تم مرے ہوئے ہو، تم مارے ہوئے ہو، تم لوگوں سے بات ہی کیا، ارے تم مرے، یہاں بات ختم ہو گئی نا، جہاں کہہ دیا بھی تسی موئے ہوئے ہو، گل مک نہیں گئی۔ علی اور اولاد علی، یہاں سے آگے بات شروع کرتے ہیں۔ میرے مولا اور میری مولا کی اولاد فقط اچھا لڑتے نہیں تھے بلکہ اچھا بولتے بھی تھے۔ جہاں کہہ دیا کہ تسی موئے ہوئے ہو، گل تو اصولاً اتنے مک گئی، لیکن خون تو خیبر شکن کا نہیں، بلکہ خون صرف خیبر شکن کا نہیں، خون خطیب نہج بلاغہ اور خطیب ممبر سلونی کا بھی ہے۔ اگر لڑنے کے ہنر سے واقف ہے تو پھر بات کرنے کے ہنر سے بھی واقف ہوگا۔ اب جہاں یہ بات کر دی، اس کے آگے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں بابا حسن کی صلح کے یار ہاتھ اٹھائیے گا، مارے ہوئے ہو تم۔ تو شامیوں یہ بات یاد رکھنا، موسیٰ ہے، ارے ہم موسیٰ ہے، ساحروں کے تماشوں سے کیا لڑے، او ہم مالک حیات ہیں، لاشوں سے کیا لڑے۔ جس کے اندر ہے حسین، تھوڑا زور لگا کے نعرہ حیدری۔ جی کریے لکھ وریا کی، موسیٰ ہے، ساحروں کے تماشوں سے کیا لڑے، ہم مالک حیات ہیں، موسیٰ ہے، ساحروں کے تماشوں سے کیا لڑے۔ سرکار فرماتے ہیں ہم مالک حیات ہیں، او ہم مالک حیات ہیں، ہم مالک، موسیٰ ہے ساحروں کے تماشوں سے کیا لڑے، ہم مالک حیات ہیں، لاشوں سے، اور زندگی کے مالک لاشوں سے کیا لڑے۔ میں شیر انج دا پڑھا بھائی، بندہ گھروں سو وچ آ کے آیا ہوئے نا کہ آج اس جشن وچ نہیں بولنا، اسن بولنا پوے، بندے دی قسم ترٹ ونجے، خدا دی قسم، ایسا شیر آوے۔ فرماتے ہیں 9 لاکھ گھوڑوں گدھوں کا لشکر، 13 سال کے علی کو اکیلا یہ بچہ نہ سمجھنا، یہ بات یاد رکھنا، شجاعتوں کے صحیفوں کا میں نتیجہ ہوں، یہی بہت ہے کہ عباس کا بھتیجا۔ جس کے اندر ہے حسین، ہاتھ اٹھا کے مل کے بولو حیدر حیدر۔ مل کے نعرہ حیدری۔ جناب قاسم کی گل ہو روتے لے چلیے، ہو روتے چلو 5 لینا اپنی مرضی سے سنو، تے 6ویں لین انج سنو جی میں لین آپ آتی ہے، جیسے مصرع ڈیزرونگ ہے ویسے سنیے گا۔ آپ ہو گئے میرے بھائی، یہ وہ چہرے ہیں جو میں بھی پچھلی مجلس کے یاد کر رہا ہوں۔ ایسی آپ لوگوں کی مسکراہٹیں، خدا کی قسم آپ ہو گئے، دل میں ایسی مسکراہٹیں بیٹھی ہوئی ہیں کہ میں آپ لوگوں کو پچھلی مجلس کے بعد یہ میرے بھائی ہو گئے، پیارے بھائی۔ 5 مصروں پہ چپ، 6ویں مصرے پہ مولا قاسم جانے اور آپ فرماتے ہیں ہم سے لڑتے ہو، ارے کفر و نفاق و شرک کے پیدائشی غلام، بد شکل و بد نصیب و بد اتوار و کچ خرام، بد نسل و بد قماش و بد انجام و بد کلام، ارے سورج سے لڑنے آئے ہیں شب زادگان شام۔ یہ اتنا بڑا مجمع ہے، سناٹا ہو گیا پیچھے والے بھائیوں میں، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ کسی ایک نے نہیں پوچھا کہ اس کا مطلب کیا تھا۔ چپ بانا منظور ہے، سوال کرنا منظور نہیں۔ فرماتے ہیں سورج سے لڑنے آ گئے، ارے یہ شام و کوفہ کی تنگ و تاریک گھاٹیوں کی اولادیں، ارے یہ اندھیروں کی پیداواریں، سورج سے لڑنے آ گئے شب زاد۔ فیصلہ آباد جھنگ، خدا کی قسم شور کوٹ کا علاقہ ہے، میں کہہ رہا ہوں تو تسی لوگ گل کرن تو واقف ہو میرے بھائیو، دکھ والی بات ہے اگر جملہ ضائع ہو گیا۔ سورج سے لڑنے آ گئے شب زادگان شام،
تو تمہیں شرم نہیں آتی؟ فرماتے ہیں میں تمہیں دیکھ دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں، غم کو خوشی سمجھ کے اچھلنا تو دیکھیے، اور چمگادڑوں کا دن میں نکلنا تو دیکھیے۔ کیا بات ہے؟ بچے مچھر گئے ہاتھ توڑے پینٹ دے، غم کو خوشی سمجھ کے اچھلنا تو دیکھیے، پہلے چپ کر کے، غم کو خوشی سمجھ کے اچھلنا تو دیکھیے، چمگادڑوں کا دن میں نکلنا تو، چمگادڑوں کا دن میں نکلنا تو، ارے مسکرا دیجیے، ارے تھوڑا سا نکل جائیں، ہنس اسمائل، تھوڑے جے دند دکھاؤ، میں تمہیں غم کو خوشی سمجھ کے اچھلنا تو دیکھیے۔ لڑنے تو آ گئے ہو، تمہیں کچھ خبر بھی ہے؟ لڑنے تو آ گئے ہو، 8:30 ہوندے پن رات دے، ٹائم میرا پورا ہو گیا نے، جڑا میرا بانیاں نال کمٹمنٹ ہوئی آئی جس میں نے لکھائی ہے، لڑنے تو آ گئے ہو، تمہیں کچھ خبر بھی؟ بندہ اس ٹائم تک کنج بھی روٹی شوٹی کھا لیندہ وے، 8:30 دا ٹائم ہو گیا نا، بھوک شوک لگ جاندی ہے، دوپہر دی جے بندے روٹی کھا دی ہوئے تھا، ٹائم نال صبح بندے ناشتہ کیتا ہوئے تھا، ہن میں ویکھ لیسا کہ کس ایک اپنے حصے دکھا دیے تو کس پورے گھر والے دے حصے دکھا دیے، ہن میں تو اندازہ ہو جاسی۔ قاسم فرماتے ہیں لڑنے تو آ گئے ہو، تمہیں کچھ خبر بھی ہے؟ قاسم فرماتے ہیں شامیوں تم نے پہچانا نہیں ہے؟ کیا بھول ہو گئی ہے یہ سمجھو گے دیر سے؟ ارے جنگل میں لڑنے آئے ہو اور وہ بھی شیر سے۔ انجام کارزار پہ کوئی نظر بھی ہے؟ کیا شام کے رسالوں میں حرف سحر بھی ہے؟ سینے اکڑ کے تان رہے ہو جگر بھی ہے؟ ابے لڑنے تو آ گئے ہو، تمہیں کچھ خبر بھی ہے؟ کیا بھول ہو گئی ہے یہ سمجھو گے دیر سے؟ ابے جنگل میں لڑنے آئے ہو اور وہ بھی شیر۔ کیا اچھا سن رہے ہیں؟ کیا اچھا سن رہے ہیں؟ خدا کی قسم کیا اچھا سن رہا ہے مجمع۔ فرماتے ہیں جنگل میں لڑنے آئے ہو، ارے بیعت کے عنکبوت کے جالو رکو رکو، میرے بھیراوا اور میں نے بھی کیا ہے عنکبوت دن بکڑی، بیعت کے عنکبوت کے جالو رکو رکو، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مولا جی، بیعت کے عنکبوت کے جالو، بیعت مانگنے والی مکڑی کے جالو، بیعت کے عنکبوت کے، پڑھ دے پیام مصرہ توڑتے مان رکھ کے، بیعت کے عنکبوت کے جالو رکو رکو، ایک بے حیا کی گود کے پالو رکو۔ بیعت کی عنکبوت کے، اجازت ہے جی میں بیعت کی عنکبوت کے، ایک باری بات تو سی بھی اجازت ہے، بیعت کی عنکبوت کے جالو رکو رکو، ایک بے حیا کی گود کے پالو۔ بس تشریف رکھو جی، مہربانی تھوڑی، با مولا دبا سامنے بھی بہت ایک کا گل ہے۔ بیعت کی عنکبوت کے جالو رکو رکو، سر پلیز سر پلیز، بیعت کی عنکبوت، میرا ٹائم ضائع ہو رہا ہے، بیعت کی عنکبوت کے جالو رکو رکو، ایک بے حیا کی گود کے پالو، ممکن نہیں، ایک بے حیا کی گود کے پالو رکو رکو۔ کل رات کو کیا امان نامہ لائے تھے جس میں لکھا ہوا تھا حسین ہمارے سپورٹ کرو، عباس کی جان بخشتے ہیں، اکبر کی جان بخشتے ہیں، قاسم کو مہلت دیتے ہیں، سب لوگوں کو مہلت دیتے ہیں، حسین ہمارے سپورٹ کرو، ہمیں یہ آفر دیتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی؟
ارے تم کیا آفر دیتے تھے, میں خود آ گیا, اب رکو رکو. او ہم سے حسین مانگتے ہوئے, یہ حسین کا ساتھ بندہ آ ہی نہیں سکا جو ہاتھ نہیں اٹھا سکتا یار. ارے ہم سے حسین مانگتے ہوئے, یہ ساتھ چھڑواتے ہوئے, یہ آفر دیتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ ارے غربت میں دامن شہ ذیشان چھوڑ دیں. ارے آیت سے کہہ رہے ہو کہ قرآن چھوڑ. میں بسم اللہ کر رہا ہوں, میں لکھ بری آنکھوں. بس 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 میرے بھائی. غربت میں دامن شہ ذیشان چھوڑ دیں. ارے آیت سے کہہ رہے ہو کہ قرآن, آیت سے کہہ رہے ہو کہ قرآن. میں نے ویسے تو نظم بہت لمبی ہے, لیکن میں نے کوشش کی ہے جتنی مجھے یاد ہے میں اتنی آپ کو سناؤں. تو اب یہاں پر اس سلسلے کو تمام اس لیے کرتے ہیں کہ اب بات ختم کرتے ہیں اور شہزادے کی تلوار آپ کو چلانی دکھاتے ہیں. نظم یہی ہے, لیکن اب اس میں سے مضمون چھوڑ رہے ہیں. باتیں ڈھیر ساری ہیں جو سرکار نے رجز بیان کی ہے. مجمع ماشاءاللہ فل ہو چکا ہے, راضی رہیے گا, ماحول بانیان کا بن گیا ہے. میں اپنے بعد اچھا پڑھنے والوں کے سپورٹ ممبر کر رہا ہوں. غم حسین سلامت تو زندگی باقی, جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے. بھائی جان راضی رہیے گا. تلوار نکال رہے ہیں, شہزادہ تلوار نکال رہا ہے. ابھی تک آپ نے علی کا خون بولتا دیکھا ہے, اب آپ کو سنا رہا ہوں علی کا خون لڑتا کیسے. ابھی تک بات ہوئی ہے, اب تلوار چلنے لگی ہے. بات کرتے کرتے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک ٹیلے پہ, جیسے ٹبا آتے ہو نا, ٹیلے کے اوپر اپنے استاد ذی وقار جناب عباس علمدار کو پایا. میرے بھائی کیوں, پتہ نہیں کیوں آپ لوگ افسردہ بیٹھے ہیں. میں تو چاہتا ہوں آپ لوگوں کے چہرے کھل جائیں, ایسے مسکراہٹ آ جائے, خدا کی قسم کہ جو مہمان آپ کے پاس سفر کر کے آتا ہے اس کی تھکن اتر جائے. آپ لوگ مسکرائیے, مولا کا واسطہ ہے. یہ روشنیاں, یہ لائٹنگ اور یہ گیدرنگ اور یہ سیٹنگ اور یہ خوشیوں کے موقع خدا کی قسم ہر شخص کو نصیب ہی نہیں ہوتے. مولا ہر دل پہ ایسی مہر ہی نہیں لگاتے کہ اسے اپنی خوشی میں خوش ہونے کا موقع دیں. اگر آپ لوگوں کی نیت میرے مولا کو پسند آئی ہے, یا اگر انہوں نے اپنے دربار میں آج آپ لوگوں کا داخلہ لکھ دیا ہے, آپ لوگ آ گئے ہیں, تو رونق کے محفل کو بڑھائیے میرے بھائیوں. مولا کا واسطہ کیسے کیسے اچھے لوگوں کو بھی آپ نے سننا ہے. میں بیچارہ تو بس ماحول بنانے کے لیے حاضر ہوں نا. علی کا خون بات تمام. پیچھے مڑ کے دیکھا, جناب عباس علمدار نظر آئے, ہاتھ باندھے. جناب عباس نے فرمایا قاسم بسم اللہ. عباس نام ور سے جو اذن دعا لیا, لشکر سمیت شیر نے رن کو اٹھا لیا. عباس نامور سے جو اذن و دعا لیا, لشکر سمیت شیر نے رن کو. لفظ ہے کوہسار, اور کوہسار کہتے ہیں پہاڑوں کو. لفظ ہے کوہسار, تھکنا نہیں ہے, بالکل چل رہے ہیں. لفظ کوہسار ہے, کوہسار پہاڑوں کو کہتے ہیں. عباس نامور سے جو اذن و دعا لیا, لشکر سمیت شیر نے رن کو اٹھا لیا. قاسم تلوار چلا رہے ہیں اور عسکری معافی مانگ کے کہہ رہا ہے بد سے کوہساروں نے سر کو جھکا لیا. جڑا ڈلے پہ میں گل چنگی نہیں ہے. بد سے کوہساروں نے سر کو جھکا لیا, رستم نے اپنے منہ کو کفن میں چھپا لیا. ارے رستم ایران بہت بڑا پہلوان, جس کے نام کی لوریوں میں مائیں بچوں کو ڈرا کے سلاتی تھیں کہ اب سو جا ورنہ رستم آ جائے گا. رستم نے اپنے منہ کو, میں پوری سورہ منافقون 2 لائنوں میں بند کر رہا ہوں, پتہ نہیں کس بندے کے نصیب میں اس مصرے کا لطف لینا ہے اور کس کے نصیب میں نہیں. رستم نے اپنے منہ کو کفن میں چھپا لیا. قاسم تلوار چلا رہے ہیں اور عسکری معافی مانگ کے کہہ رہا ہے مولا علی کا رنگ وغا یاد آ گیا, میدان میں کافروں کو خدا یاد. ہائے 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 ہائے, بھائی کیا کہنے. لاکھوں بار سلام اس ہاتھ کو جو اس مشکل شہر میں بلند ہوا. بھائی جان ہاتھ اٹھائیے گا, میدان میں کافروں کو خدا. اب یہ جو میرے مولا کے پنجابی ذاکرین ہیں, کتنے خوبصورت انداز میں آپ لوگوں کو جس وقت مصائب سناتے ہیں, تو ایک نام آپ نے سنا ہوگا ارزق ملعون کا.
جو جناب قاسم سے لڑنے کے لیے بھائی جان آتا ہے، میں اس کا آنا سنا رہا ہوں، میں اس کے بیٹوں کا مرنا نہیں سنا رہا، میں اس کا جہنم وصل نہیں سنا رہا. بس وہ بہت بڑا پہلوان ہے، جناب قاسم کے سامنے آ رہا ہے اور عسکری معافی مانگ کے کہہ رہا ہے وہ پے کرے نفاق وہ ارزق وہ فیل مست. فیل مست کا مطلب ہے مست ہاتھی، عربی زبان میں فیل ہاتھی کو کہتے ہیں. وہ پے کرے نفاق وہ ارزق وہ فیل مست، اپنی اجل کا کرتے ہوئے خود ہی بندوبست. اجل کہتے ہیں موت کو. وہ پے کرے نفاق وہ ارزق وہ فیل مست، اپنی اجل کا کرتے ہوئے خود ہی بندوبست. بیٹوں کے داغ جھیل کے آیا لگا کے جست، جمپ لا کے مست بندوبست. بیٹوں کے داغ من تنہا نہ کرے آئے، بیٹوں کے داغ جھیل کے آیا لگا کے جست. آئی صدا نجف سے میرے لال دو شکست، آئی صدا نجف سے میرے لال نہیں پتا اس کے بعد آپ کی زیارت کب ہونی ہے. مولا کا واسطہ میری بات آخری ہے، اس کو اچھے سے سن لینا. آئی صدا، ارے آئی صدا نجف سے میرے لال دو شکست. شہزادے نے رخ انور کا رخ اوپر کیا اور مسکرا کے فرماتے ہیں دادا جان میں نے کیسے کیسے شامی کو واصل جہنم کیا، آپ نے مجھے اسپیشل کسی کے لیے حکم نہیں دیا. یہاں ایسی کیا خاص بات تھی جو آپ نے فرمایا قاسم سے مار، قاسم سے جہنم بھیج، قاسم سے نہیں چھوڑنا. اب جنت سے جو والی نجف جواب دے رہے ہیں میں آپ کو وہ سنا رہا ہوں. فرماتے ہیں قاسم میں علی کہہ رہا ہوں، میں نے بالخصوص حکم کیا ہے قاسم اسے مارنا ہے، اسے نہیں چھوڑنا. قاسم اسے مارنا ہے. ناظم ممبر صاحب اپنے مجمع کا چہرہ دیکھیے، میں ایسا شعر پڑھنے جا رہا ہوں خدا کی قسم کہ چہرے دیکھنا ضروری ہو گیا. علی فرماتے قاسم میں کہہ رہا ہوں اسے مار، اس کی وجہ یہ ہے بیٹا ہر حال میں لعین کی گردن مروڑنا اور یہ دشمن غدیر ہے اس کو نہ چھوڑنا. جس کے اندر ہے حسین مل کے نعرہ حیدری. آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، دعاؤں میں.